ایک لمحے کے لیے نا 19ویں صدی کے آخر کی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں فیکٹریوں میں بڑی بڑی دخانی مشینیں تو لگ چکی تھیں، لیکن وہ چلتی سٹیم یا بھاپ سے تھیں۔ بالکل۔ اور پھر اچانک بجلی آ گئی، ایک ایسی غیر مرئی طاقت جس نے ہر چیز کی پیداواری صلاحیت کو سینکڑوں گنا بڑھا دیا۔ اور آج ہم بالکل ویسی ہی ایک دہلیز پر کھڑے ہیں، مطلب یہ ایک نیا دور ہے۔ صحیح، اور اس بار یہ جو نئی غیر مرئی طاقت ہے نا، وہ مشینوں کو صرف چلاتی نہیں ہے بلکہ انہیں سوچنا سکھاتی ہے۔ عموماً جب کسی ملک کی معیشت کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں کارخانے آتے ہیں، سڑکیں آتی ہیں۔ جی، وہ چیزیں جنہیں آپ چھو سکیں۔ بالکل، لیکن اب معیشت کا سب سے بڑا محرک ایک ایسا نظام بننے جا رہا ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک انتہائی اہم رپورٹ ہے جو پروفیسر ڈیم وینڈی ہال اور جیروم پیسنٹی نے برطانوی حکومت کے لیے تیار کی ہے۔ اور یہ رپورٹ دراصل صرف ایک تکنیکی دستاویز نہیں ہے، یہ برطانیہ میں مصنوعی ذہانت یعنی AI کی صنعت کو فروغ دینے کا ایک مکمل لائحہ عمل ہے۔ بالکل، اور آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی ملک اس جدید ٹیکنالوجی میں اپنی برتری کیسے برقرار رکھ سکتا ہے۔ مطلب ڈیٹا، ہنرمند افراد اور حکومتی پالیسیاں مل کر کس طرح معیشت کا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ دیکھیں، اس رپورٹ میں جو اعداد و شمار ہے نا، وہ واقعی حیران کن ہے۔ اندازہ ہے کہ AI 2035 تک برطانوی معیشت میں منیمم $814 بلین کا اضافہ کر سکتی ہے۔ $814 بلین؟ یہ تو 630 بلین پاؤنڈز بنتے ہیں۔ بالکل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی ترقی کی سالانہ شرح 2.5% سے سیدھا 3.9% تک چھلانگ لگا سکتی ہے۔ یہ جاننا اس لیے اہم ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہر صنعت کو بدل دے گی۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی ہوش رباں ہیں، لیکن اس مستقبل کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی کے اوراق ترٹنے ہوں گے۔ برطانیہ کی اس میں بہت تاریخی اہمیت رہی ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے ایلن ٹیورنگ کے 1950 کے مشہور مقالے سے۔ جی، وہ مشہور ٹیورنگ ٹیسٹ والا مقالہ جس نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا مشینیں واقعی انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہیں۔ لیکن اس تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہے جو انسان کو واقعی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ڈونلڈ مچی کا کارنامہ ہے، 1960 کی دہائی کے اول کا۔ اوہ ہاں، مینس مشین۔ یہ مصنوعی ذہانت کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے نا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی الیکٹرانک کمپیوٹر نہیں تھا۔ ڈونلڈ نے 300 ماچس کی ڈبیوں کی مدد سے ایک مشین بنائی تھی جو ٹک ٹیک ٹو کھیلتی تھی۔ جی بالکل، اور اس کا طریقہ کار سمجھنا انتہائی دلچسپ ہے۔ مطلب اس میں ہر ماچس کی ڈبی کھیل کی ایک مخصوص صورتحال کی نمائندگی کرتی تھی، اور ڈبی کے اندر رنگ برنگے موتی ہوتے تھے۔ اچھا، موتیوں سے چالیں؟ بالکل، اور اگر وہ ہارتی تو سزا کے طور پر وہ موتی نکال دیے جاتے، تو اگلی بار اس کے پاس وہ غلط چال چلنے کا آپشن ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ مشین لرننگ کا پہلا عملی نمونہ تھا، جسے آج ہم ری انفورسمنٹ لرننگ کہتے ہیں۔ صحیح، ان ابتدائی کامیابیوں نے بڑی امیدیں پیدا کر دی تھیں، لیکن پھر وہ ہوا جو اکثر نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب جس طرح موسم سرما میں فطرت سو جاتی ہے نا، بالکل ویسے ہی AI پر ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ دراصل 1973 میں ایک رپورٹ آئی تھی، لائٹ ہل رپورٹ۔ بالکل اسی کا میں ذکر کرنے والی تھی۔ اس رپورٹ کے بعد کیا ہوا؟ اس رپورٹ نے کہا کہ بھئی AI وہ سب کچھ نہیں کر پا رہی جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا، تو اچانک ساری فنڈنگ رک گئی، ریسرچ سست پڑ گئی، اور اس پورے دور کو AI ونٹر یا AI کا موسم سرما کہا جاتا ہے۔ تو پھر اب ایسا کیا بدل گیا ہے؟ مطلب سردیوں سے بہار تک کا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ اچانک اس میں اتنی تیزی کیسے آ گئی؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی ریاضی یا نظریات میں راتوں رات کوئی جادوئی انقلاب نہیں آیا، بلکہ 3 چیزیں ایک ساتھ مل گئی ہیں۔ اچھا، وہ کون سی؟ پہلا ہے بے تحاشا نیا ڈیٹا۔ مطلب ہمارے فونز، انٹرنیٹ، اس سب نے ڈیٹا کا ایک سمندر بنا دیا ہے۔ دوسرا، وہ ماہر ہیں جنہوں نے نئے الگوریدمز بنائے،
اور تیسرا جس نے گیم بدلی وہ ہے تیز ترین کمپیوٹنگ پاور۔ یہ کمپیوٹنگ پاور والا حصہ نا تھوڑا تکنیکی ہے، اس کو تھوڑا آسان کر کے بتائیں۔ دیکھیں، پرانے کمپیوٹرز کے پروسیسرز جنہیں ہم سی پی یوز کہتے ہیں وہ بہت طاقتور تھے، لیکن وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے تھے، باری باری حساب لگاتے تھے۔ صحیح، ایک قطار میں کھڑے ہو کر۔ بالکل۔ پھر آئے جی پی یوز جو گرافکس کارڈز ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ ہزاروں چھوٹے چھوٹے حساب کتاب کر سکتے تھے، اور اب گوگل جیسی کمپنیوں نے ٹی پی یوز بنا لیے ہیں، یعنی ٹینسر پروسیسنگ یونٹس، جو صرف اور صرف مشین لرننگ کے لیے ہی بنے ہیں، رائٹ؟ جی، یہ انسانی دماغ کے نیورونز کی طرح ایک ہی وقت میں لاکھوں کنیکشنز قائم کرتے ہیں۔ اب انسانوں کو ہر اصول خود نہیں لکھنا پڑتا، ڈیٹا اور کمپیوٹنگ پاور خود پیٹرنز تلاش کر رہے ہیں۔ او، مطلب ہم نے مشین کو ایک ایک قدم سکھانے کے بجائے سیدھا ایک ایسے سمندر میں چھوڑ دیا ہے جہاں وہ خود ہی مچھلیاں پکڑنا سیکھ رہی ہے۔ بالکل، یہی وہ تبدیلی ہے۔ لیکن یہیں سے ایک اور بحث جنم لیتی ہے۔ ہم نے ابھی بات کی کہ ڈیٹا اے آئی کی آکسیجن ہے، بغیر ڈیٹا کے بہترین الگورتھم بھی بیکار ہے، لیکن یہ نیا ڈیٹا آئے گا کہاں سے؟ مطلب کوئی بھی نجی ادارہ یا اسپتال اپنا حساس ڈیٹا کسی دوسرے کو کیوں دے گا؟ یہ ایک انتہائی بنیادی رکاوٹ ہے، اور اس رپورٹ کی سب سے اہم سفارش اسی مسئلے کا حل ہے۔ اسے انہوں نے ڈیٹا ٹرسٹ کا نام دیا ہے۔ ڈیٹا ٹرسٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اسے آپ ایک ڈیجیٹل سوئٹزرلینڈ سمجھ لیں۔ مطلب یہ کوئی ایک سرور نہیں ہے جہاں سب اپنا ڈیٹا پھینک دیں گے، یہ ایک باقاعدہ قانونی اور تکنیکی فریم ورک ہے۔ اچھا، تو ڈیٹا اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے؟ بالکل، ڈیٹا کو اس کی اصل جگہ سے ہٹائے بغیر محققین کے الگورتھمز کو وہاں تک رسائی دی جاتی ہے تاکہ وہ صرف پیٹرن سیکھ سکیں اور کسی کی انفرادی شناخت بھی ظاہر نہ ہو۔ اس کے علاوہ ریسرچ کے لیے ٹیکسٹ اینڈ ڈیٹا مائننگ کو ایک ڈیفالٹ حق تسلیم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ ڈیجیٹل سوئٹزرلینڈ والی بات سننے میں تو بہت شاندار لگتی ہے، لیکن عملی طور پر دیکھیں تو اگر ڈیٹا اس دور کا نیا تیل ہے تو کیا یہ ڈیٹا ٹرسٹ اس تیل کی پائپ لائنیں ہیں؟ ہم اس بات کی ضمانت کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ پائپ لائنیں لیک نہیں ہوں گی اور لوگوں کی پرائیویسی محفوظ رہے گی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ رائل سوسائٹی کی رپورٹ میں بھی یہی تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ دیکھیں، کوئی ادارہ تب تک ڈیٹا شیئر نہیں کرے گا جب تک گورننس کا نظام شفاف نہ ہو۔ مطلب لوگوں کا اعتماد ہونا ضروری ہے۔ 100% ڈیٹا کے استعمال کے واضح اخلاقی اصول ہونے چاہیے۔ ایک آزاد نگراں ادارہ ہونا چاہیے جو اس بات کی تصدیق کرے کہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی۔ اگر عوام کو اعتماد نہیں ہوگا تو یہ ڈیجیٹل سوئٹزرلینڈ کبھی آباد ہی نہیں ہو سکے گا۔ بالکل۔ اچھا، فرض کریں ڈیٹا کا یہ مرحلہ طے ہو گیا، پائپ لائنیں بچ گئیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ان دماغوں کی تلاش کا جو اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکیں۔ جی، بہترین ڈیٹا بھی کچرا ہے اگر اسے پروسیس کرنے والے ماہرین نہ ہوں۔ اور رپورٹ تو واضح طور پر خبردار کرتی ہے کہ برطانیہ کو ہنرمند افراد کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ حکومت نے اس کے لیے کیا لاہ عمل دیا ہے؟ برطانیہ نے ایک جارحانہ حکمت عملی تجویز کی ہے۔ مطلب انڈسٹری کی فنڈنگ سے 300 طلباء کے لیے ماسٹرز پروگرام، 200 نئی پی ایچ ڈی کی نشستیں اور ٹیورنگ اے آئی فیلوشپ شروع کرنے کی تجویز ہے۔ اور ایک زور افرادی قوت میں تنوع یعنی ڈائیورسٹی پر بھی دیا گیا ہے نا؟ بالکل، کیونکہ اگر اے آئی بنانے والے سب لوگ ایک ہی پس منظر سے ہوں گے تو مشینوں کے فیصلوں میں بھی تعصب یا بایس آ جائے گا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف حکومت یہ ٹیلنٹ پیدا کر رہی ہے اور دوسری طرف مارکیٹ کی حقیقت کچھ اور ہے۔ امریکی ٹیک کمپنیاں، رائٹ؟ ہاں، بڑی امریکی کمپنیاں برطانوی سٹارٹ اپس کو ایسے خرید رہی ہیں جیسے کسی سپر مارکیٹ میں سیل لگی ہو۔ ڈیپ مائنڈ، سوئفٹ کٹ، میجک پونی سب امریکی قبضے میں جا چکے ہیں، اور ایک نیا طریقہ کار جسے ایکوی ہائرنگ کہتے ہیں وہ چل رہا ہے۔ جی، ایکوی ہائرنگ یہ بہت بڑا رجحان بن گیا ہے۔ اس کی تشبیہ تو میں کسی کھیلوں کے میگا ڈرافٹ سے دوں گی، جہاں بڑی ٹیمیں پورا سٹارٹ اپ صرف اس لیے خرید لیتی ہیں تاکہ وہ چند ذہین دماغ ان کی ٹیم میں آ جائیں، اور ایک فرد کی قیمت 5 سے 10 ملین ڈالر تک لگائی جاتی ہے۔ بظاہر یہ ایک انفرادی کامیابی لگتی ہے، لیکن میکرو اکنامک لیول پر یہ برطانیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر کوئی لوکل بندہ 10 ملین کما رہا ہے تو برطانوی معیشت کا کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے
کہ وہ ذہین دماغ جو کل کو برطانیہ کے اندر ایک نیا گوگل بنا سکتا تھا، اب وہ محض ایک غیر ملکی کمپنی کا ملازم بن گیا ہے۔ وہ جو بھی نیا الگوریدم بنائے گا، اس کا پیٹنٹ، اس کا سارا معاشی فائدہ سیدھا سلیکن ویلی جائے گا۔ ہو ہاں، مطلب برطانیہ صرف ایک لیبارٹری بن کر رہ جائے گا۔ بالکل۔ مقامی معیشت کو اصل فائدہ تبھی ہوگا جب کچھ مقامی کمپنیاں خود بڑی ہو کر عالمی سطح پر مقابلہ کریں۔ یہ تو واقعی پریشان کن زاویہ ہے۔ چلے اب ذرا تھیوری سے نکل کر ان حقیقی مثالوں پر بات کرتے ہیں جو عملی دنیا میں موجود ہیں۔ جب یہ ڈیٹا اور ٹیلنٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اوکاڈو کی مثال لے لیں۔ ہاں، اوکاڈو بظاہر تو یہ صرف ایک آن لائن گروسری سٹور ہے۔ عام بندہ سوچے گا کہ ٹماٹر بیچنے والوں کا اے آئی سے کیا کام؟ لیکن ان کے گوداموں میں ہزاروں روبوٹس کے غول کام کر رہے ہیں، اور یہ کوئی عام روبوٹس نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب باقی گوداموں والے روبوٹ سے کیسے مختلف ہیں؟ یہ سورم لرننگ پر کام کرتے ہیں۔ مطلب ایک مشترکہ دماغ، اگر کسی ایک روبوٹ کو کوئی نئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ فوری طور پر کلاؤڈ نیٹ ورک کے ذریعے وہ معلومات باقی تمام روبوٹس کو بھیج دیتا ہے۔ واو، یعنی ایک نے سیکھا تو سب نے سیکھ لیا۔ جی، اور ان کے سسٹمز اتنے ہوشیار ہیں کہ وہ 50,000 مختلف آئٹمز کی ڈیمانڈ کو پہلے سے جانچ لیتے ہیں۔ وہ صارفین کی پرانی خریداری، موسم، سب کا تجزیہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کل کس چیز کی مانگ ہوگی۔ یہ تو صرف گروسری کی بات ہے نا، یہی چیز ہیلتھ کیئر میں بھی ہو رہی ہے، جہاں اے آئی جینیٹک ڈیٹا دیکھ کر جان لیوا بیماریوں کی بہت پیشگی تشخیص کر لیتی ہے۔ بالکل، اور مالیات میں بھی فراڈ پکڑنا اب انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی، اے آئی سیکنڈوں میں کر رہی ہے، اور روبو ایڈوائس کے ذریعے عام لوگوں کو بھی بہترین سرمایہ کاری کے مشورے مل رہے ہیں۔ اور میری خیال میں صرف پرائیویٹ کمپنیاں ہی نہیں، حکومتیں بھی اسے استعمال کر رہی ہیں۔ پبلک سیکٹر میں بھی تو یہ آ رہا ہے نا؟ جی، حکومتیں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکس کا ادارہ HMRC، وہاں لاکھوں ریٹرنز کا جائزہ اے آئی لے رہی ہے۔ یہ پھر ویزا اور پاسپورٹ کی پروسیسنگ، تاکہ آسان کیسز مشین کر لے اور انسان صرف مشکل کیسز پر توجہ دے سکیں۔ بالکل، سرکاری ورکرز کا وقت بچے گا اور وہ پیچیدہ کیسز پر توجہ دیں گے جہاں انسانی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو کیون کیلی کی وہ بات یاد آتی ہے۔ کیون کیلی؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے آئی مستقبل میں Amazon ویب سروسز یا بجلی کی طرح ایک عام سی سہولت بن جائے گی، ایک یوٹیلیٹی۔ بجلی کی طرح؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہم دیوار میں پلگ لگائیں گے اور ذہانت مل جائے گی؟ ایک طرح سے ایسا ہی ہے۔ کیون کیلی کہتے ہیں کہ مستقبل کا فارمولا بہت سادہ ہوگا، کوئی بھی چیز لیں اور اس میں اے آئی شامل کر دیں۔ جیسے آج ہم الیکٹرک پرنٹنگ پریس نہیں کہتے کیونکہ سب کچھ بجلی سے چلتا ہے، تو کل ہم اے آئی کیمرہ یا اے آئی کار نہیں کہیں گے۔ بالکل، یہ بجلی کی طرح ہر چیز میں شامل ہو جائے گی۔ یہ ہمارے فونز، گاڑیوں، دفاتر میں بیک گراؤنڈ میں ہر وقت موجود ہوگی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے تاریخ دیکھی، ماچس کی ڈبیوں سے مشین تک کا سفر دیکھا، ہم نے ڈیٹا ٹرسٹس کی بات کی، ایکوی ہائرنگ کے خطرات سمجھے، اور اوکاڈو کے مشترکہ دماغ کو بھی دیکھا۔ جی، اور خلاصہ یہ ہے کہ ڈیم وینڈی ہال کی یہ رپورٹ دراصل ایک ویک اپ کال ہے۔ بالکل، برطانیہ کو محض ایک تماشائی بننے سے بچنا ہوگا۔ ایلن ٹیورنگ انسٹیٹیوٹ کو قومی مرکز بنانا، ڈیٹا تک رسائی آسان کرنا اور اے آئی کونسل بنانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس عالمی دور میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ 100%، یہ پوری معیشت اور سماج کے ڈھانچے کو بدلنے کا ایک روڈ میپ ہے جس پر چلنا اب ناگزیر ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے۔ ہم نے شروع میں اے آئی کو 19ویں صدی کے بجلی سے تشبیہ دی تھی، اور ہم نے مانا کہ یہ ایک پوشیدہ لیکن لازمی یوٹیلیٹی یا ایک گرڈ بن جائے گی۔ جی بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بجلی عام ہوئی تو ہر ملک نے اپنے پاور گرڈز بنائے، لیکن بجلی کا کوئی شعور تو نہیں ہوتا نا، وہ تو بس ایک توانائی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن کل کو جب ہر ملک اپنا الگ اے آئی گرڈ بنا لے گا، ایک ایسا گرڈ جو خود سوچتا ہے، سیکھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے، تو عالمی سطح پر اس غیر مرئی اور باشعور طاقت پر کنٹرول کس کا ہوگا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا دنیا کے یہ مختلف شعوری گرڈز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا راستہ اپنائیں گے، یا پھر یہ ایک ایسی نئی، خاموش اور غیر مرئی
عالمی کشمکش کا آغاز ہوگا جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے مستقبل کے بارے میں واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔